السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں بیٹا ہم نے سبق پڑھا اردو ادب میں عید الفطر، اور آج ہم جو ہے وہ ہم اس کی آج مشق حل کریں گے۔ سوالات کے جوابات میں بولتی جاتی ہوں، آپ سوالات کے جوابات کو جو ہے وہ اپنی کاپی پر نوٹ کرتے جائیں گے۔ جی بیٹا دیکھیں، سوال نمبر 1 درج ہے، سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ الف حصہ دیکھیں، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا آنسر میں بولتی جاتی ہوں، آپ اپنی کاپیز پر نوٹ کر لیں۔ عید الفطر کا مسلمانوں کی تہذیبی اور دینی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ عید کا مطلب ہے بار بار آنے والی خوشی۔ مسلمانوں کا یہ تہوار ان کی ایک تہذیبی اکائی بن کر معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتا ہے۔ یہ اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کا ایک ذریعہ ہے۔ بے حصہ دیکھیں، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا کیا باریکیاں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں، اس کا جواب آپ لکھیں۔ عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کی اور اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک جو ہے وہ لے گئیں۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں پر مشتمل ہے۔ جیم حصہ دیکھیں، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر میں جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 پہلو یا موضوعات کے نام لکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کا آنسر تھوڑا بڑا ہے، میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتی ہوں کہ اردو جو شعراء ہیں انہوں نے یہ 3 موضوعات مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کی بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اول، دوم اور سوم، یہ 3 جو رجحانات ہیں یہ آپ نے اپنی کاپیز پر کیا کر لینے ہیں؟ نوٹ کر لینے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں دال حصہ، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نقطہ اجاگر کیا ہے؟ تو آپ بیٹا اس کا آنسر لکھیں کہ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ یہ دال تک یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 یہ اگلا، جی اس کا آنسر لکھیں۔ عید الفطر ایک ایسا تہوار ہے جو مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار و روایات پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اردو شعراء نے عید الفطر کو ہر دور میں جو ہے وہ موضوع بنایا ہے۔ سوال نمبر 3، کون سی چیز اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ اس کا آنسر لکھیں۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی کرنے پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف جو ہے وہ شاعر کا مصرع ہے؟ تو ماہ سیام گیا اور روز عید آیا یہ مصرع اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، عید کی شاعری میں ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ تو عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، محبوب سے روز ملاقات، عید اور اس کے متعلقات جو ہیں وہ اہم ہیں۔ جی سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ جی الف حصہ دیکھیں، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، درست۔ بے، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے، غلط، نوحے لکھے تھے۔ جیم، عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اصل رخ ظاہر کرتے ہیں، غلط۔ اردو سبق میں 4 شعراء کے اشعار شامل ہیں، درج ہیں، غلط۔ عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے، درست۔ اس کے بعد 7واں سوال دیکھیں، درست جواب کی نشاندہی کریں، MCQs ہیں، اس کو بھی آپ نے بک پر ہی سالو کر لینا ہے۔ یہ مصرع
کس شاعر کا ہے ہلال عید کی گردوں پر آمد آمد ہے؟ اقبال، حفیظ جالندھری، عبد المجید سالک یا جو ہے حالی کا عبد المجید سالک۔ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھی ہیں ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ عظمت رفتہ۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ غربا کو۔ شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ عید الفطر کا چاند۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی غزلوں کی طرف، نظموں کی طرف، مرثیے کی طرف، شہر آشوب کی طرف، تو نظموں کی طرف، ٹھیک ہے۔ مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں لکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے مضمون کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے۔ مضمون کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کو نثر میں تحریر کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ اس کے میں موضوع کی قید نہیں، کسی بھی موضوع پر، وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، کوئی بھی اخلاقی ہو، کسی کی خاکہ نگاری ہو، کسی پر بھی مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں علمی پیرائے میں جو ہے وہ تحریر کی جاتی ہیں، اور آخر میں مختصر سا نتیجہ ضرور اخذ کیا جاتا ہے، نتیجہ ضرور لکھا جاتا ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط کے اس کے اہم تقاضے ہیں۔ امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔